بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا غلام جمعہ والے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، غفرت ذنوبہ 80 سنہ، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی خطاؤں کو بخش دے گا. تو صبح جمعہ کا دن ہے، نیت کریں انشاءاللہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو میرا غلام مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، صافحت معہ یوم القیامہ، میں اپنے اس غلام کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب حضور کے مبارک ہاتھوں کے ساتھ غلام کے ہاتھ لگ جائیں گے تو کیا اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ غلام رسول قاسمی نے کتاب لکھی ہے عشق مصطفیٰ، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات، اور میں اکثر جگہوں پر یہ بیان کرتا ہوں، ہے ہی بڑی زبردست. اور پھر ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے تو تقریباً نے مچھلی کھائی ہوگی، ورنہ دیکھی تو ہے ہی ہے نا مچھلی کیسی ہوتی ہے. علی المرتضیٰ فرماتے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیہات سے بندہ آیا، سر پر پتیلا اٹھایا ہوا ہے، لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا پتیلا. حضور نے پوچھا یار اس میں کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آپ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکن اٹھایا نا تو دیکھا کہ مچھلی 5-6 ٹکڑے ہوئے پڑے اس کے، 5-6. اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہے اور وہ تیر رہی ہے پانی میں. حضور نے کہا یار اتنی دور سے آیا، ایک مچھلی لے کر آیا، اس کے بھی 5-6 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، کوئی سالم 6-7 لے آتا. یا رسول اللہ یہ عجیب مچھلی ہے، میں اس کو نا 3 دن سے پکا رہا ہوں، آگ کے اوپر رکھا ہے، اس کو 3 دن سے پکا رہا ہوں، یہ ہانڈی میں نمک مرچ مسالے میری بیگم نے سارا کچھ ہی ڈالا ہے، وہ اس کو پکانے کے چکر میں ہے یہ ہانڈی کے اندر بھی ہلتی جا رہی ہے، یہ پکتی نہیں ہے. 3 دن بھائی، 1-1.5 گھنٹہ رہے نا دیج کی سالن وغیرہ تو وہ آگ جلے تو پک جاتا ہے. مچھلی 3 دن پکا رہے ہیں، وہ دن رات اس کے نیچے آگ جلا رہے ہیں، مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یا رسول اللہ جی مچھلی ہے، آپ اس سے پوچھیں کیوں نہیں پک رہی؟ میں نہیں اس کو کھانا چاہتا ہوں، پک جائے. حضور نے فرمایا ہم اس سے پوچھتے ہیں. حضور نے مچھلی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نا بولنے کی طاقت دی مچھلی کو. وہ مچھلی جیسے ہم بولتے ہیں نا ایسے بولی. حضور نے پوچھا مچھلی میرا یار جو تجھے کھانا چاہتا ہے تو کیوں نہیں پکتی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھے جہنم کی آگ پر بھی رکھ دے تو آگ مجھے نہیں جلا سکتی، آگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی. حضور نے پوچھا مچھلی کچھ نہ کھایا ہے، کوئی پانی ایسا پی لیا ہے کیا ہے کہ آگ تو تجھ پر آگ اثر نہیں کرتی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا ویسا پانی تو میں نے کوئی نہیں پیا. دراصل بات یہ ہے کہ میں صبح کے ٹائم دریا کے کنارے تیر رہی تھی تو دریا کے اوپر سے نا ایک مچھلیاں پکڑنے والا وہ بھی گزر رہا تھا. کام تو اس کا مچھلیاں پکڑنے کا تھا لیکن وہاں پر نا درود بھی پڑھ رہا تھا ساتھ میں. آپ پر جسے سمجھ آ گئی وہ بول دے بیٹھے لگتا بابا دیر تو بٹھائی بیٹھے گل دے جی ہے. بس انشاءاللہ 20 منٹ میں ہم اختتام کرتے ہیں، ورنہ تھکا ہوا ہونا تو وہ بیان کرنے والے کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بات کرتا ہے اندر اٹھ کے چلا. نہیں ہے یہ نہیں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہیے. مجھے 8 بجے کا کہا گیا تھا تو شاید میں پہنچ جاتا، لیکن جب میں پہنچا نا مجبوری ہے کہ پھاٹک بند تھا اور صاحب کرامت ہے کوئی نہیں، میں اٹھ کے آ جاتا، تو اس وجہ سے مجھے کچھ لیٹ ہو گئی. تو حضور کو وہ کہنے لگے مجھ پر آگ اثر نہیں کرے گی، وجہ یہ کہ آپ کا غلام گزر رہا تھا دریا کے کنارے، وہ آپ پر درود پڑھ رہا تھا. درود میں میں نے سنا نام محمد جو آپ کا نام ہے، میں نے جب وہ نام سنا تو میں نے وہ نام لے لیا. آپ کے نام لینے کی برکت سے آگ مجھ پہ اثر نہیں کر رہی. بھیا مچھلی کو گارنٹی تو نہیں ہے نا، مچھلی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس نے تو نام لیا. اور جہاں پر خود حضور ضمانت دے رہا میرے غلام
तुम मुझ पर 50 मरतबा दरूद पढ़, मैदान माशर में आ, मैं तुझसे मुसाफा करूंगा। मछली ने नाम लिया हुजूर का, मछली की निस्बत मुस्तफा से हो गई तो आग नहीं जला रही। जब गुलाम मुस्तफा पर दरूद पड़ेगा, गुलाम की निस्बत भी मुस्तफा से हो जाएगी। हाथ जब मिलाएगा तो आग में कैसे जा सकता है? आका का गदा हूं मैं, ए जहन्नुम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। ये ना बड़ा अजीब दौर जा रहा है, बड़ा ही अजीब दौर है। ये हमारे भाई जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, इनको अंदाजा होगा कि तवज्जो ना करे ना तो कोई माई हाथ मार जाती, कोई सेब चुक लेगी, कोई केले दे लगे ना थे। बड़े इस तरह के मामले बाजार में जाते तो ग्रुप होते हैं पूरे के पूरे, बस दुकान वाले की तवज्जो इधर हो ही नहीं तो पूरे का पूरा थान ही गायब हो गया। देखे नौजवान देखते हैं इस तरह की वीडियो वायरल हुई तो कोई गरीब तो सोने वाला रोन दिया हुंदा होए फड़ो इनू, वो पूरे का पूरा सेट ही मेरे तो सोने का कट के लै गई। हाँ तो दुकान वाले भी तो फिर माई वाल तवज्जो नहीं ना करते, फिर होर ही किसी वाल वेखण रहे होंगे तो दूजी हाथ मार जाती। ये टोपले होते हैं इस तरह के, एक विखाउण वास्ते लैके आउंदे, बाकी काम पाउण वास्ते लैके आउंदे। अब विखाउण वाला पीस गां कर देंदे, वो बंदा उन्होंने वेखदा रहिंदा, अगले माल चुक के लै जांदे, फिर आके सोशल पिटण ने होंदे, तुहाडी खैर वो मेरा तो इन्ना सोना लै गए। ऐसा दौर है ना ये। लेकिन एक ऐसा दौर था, बंदे एक ने ना ऐसे नदी के अंदर तैरता हुआ सेब जा रहा था, भूखा आलम, कई दिन से खाना ही नहीं खाया हुआ था, भूखे थे ना, भूख लगी हुई थी, देखा ना सेब जा रहा है, उन्होंने सेब उठाकर वो खा लिया। जब भूख कुछ कम हुई ना फिर ख्याल हो तेरी खैर ये सेब मेरा नहीं था, ये तो आ रहा है नदी में तैरता हुआ किसी और का था, मैंने ये अब खा लिया है, अब ये है पराया सेब, मेरे लिए खाना हराम है, मैंने कौन सा खरीदा था, किसी का सेब है ना, मैंने तो ये खा लिया है, अब ये पराया है, पूछा है नहीं मैंने तो खा लिया है, तो अब तो माफ करवाना जरूरी है, ये पैसे देना जरूरी है। तो वो पहले का दौर था। तो अब तो ये अपने हमारे इलाके की तरफ नहीं, ये शुगर मिल की तरफ जाए, आगे लियाकतपुर की तरफ जाए ना, ते प्यो ने ना न्याणे छड़े पुत नंगे ट्राली ना ते छड़नी कोई नहीं, रब रखा अपना वेलना उन्होंने घर लाया हुंदा, छिक गन्ने ते वो बेचारा टलिया यार हुण ते टैर कीता सी, रसी ढिला किवें हो गया, तो उन्होंने की पता भी जफ्फा मारिया न्याणे ने ते पूरा पोर ही ला के करना है। ये हालत होती है ना वो। तो फिर वो भी गुड़ बना के खाओ पुत्रों, लागी जी दिहाड़ी आज आप भी खाते दूसरों, कोई नहीं है, हराम हलाल की तमीज ही कोई नहीं ना। लेकिन वो थे, वो कोई था ना जाना खौफ खुदा वाला, सेब खा लिया ना हजरत, तो वो अब उसको यार ये मैंने सेब खा लिया, और तकरीबन खाना हजम होने पर साइंसी जो है ना तजर्बा ये है कि 4 घंटे लगते हैं, उसके बाद उस खाने का खून बनता है। उस नौजवान ने कहा यार कबल इसके कि इसका खून बने और मेरी रगों में हराम खून जाए, मैं ये सेब के मालिक तक पहुंचूं। वो दोबारा गया पीछे, जिस तरफ से पानी आ रहा आगे गया, तो वो उसको बाग मिल गया जहाँ पर सेब थे। अब वो गया बाग के मालिक के पास, वो बुजुर्ग सा बंदा था, उसे कहा कि हुजूर एक सेब जा रहा था नहर में, मैंने वो खा लिया है, मुझे वो सेब माफ कर दें, सेब माफ कर दें। उस बूढ़े ने देखा ना भी यार ये एक सेब मेरे तो सामने मेरे बच्चे तोड़ के लाए आते सेब, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहता, ये नौजवान सेब माफ करवाने के लिए आया। वो उसने देखा ना उसकी तरफ, तो नौजवान खूबसूरत नूरानी चेहरा, तो मैं पुत्र सेब कोई नहीं माफ होना, अब माफ कर दो हुजूर, टाइम थोड़ा है, खून बन जाएगा, मेरी रगों में हराम का खून मैं नहीं भरता, तो मैं पुत्र सेब माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी, मैं भी हुजूर जैसे भी शर्त मैं कबूल करूंगा, सेब माफ कर। फरमाया फिर तुझे ना 5-6 साल मेरे बाग की गोडी करनी पड़ेगी, ऐसे कर खिदमत मेरे बाग दी, हिफाजत कर। वो एक दिन वो उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, मैं सेब माफ करे, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, बगैर पैसे के खिदमत करूंगा तेरे बाग की, बाग में रह रहे। वो करते रहे मजदूर, अभी काम करना पड़ रहा था ना 5-6 साल। अब एक दिन बाग के मालिक आ गए, मेहमान जो है ना, उसने उसी बंदे को कहा जाओ जरा सेब तो तोड़ के लाओ। वो गया, नौजवान है, सेब तोड़ के लाया। वो जो देखा ना मालिक ने तो गुस्से हो गया, कहते तुझे 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तुझे अभी तक यही पहचान नहीं है कि कच्चा सेब कौन सा और पक्का कौन सा है, तू सारे कच्चे तोड़ के लाया, खाने के लायक ही नहीं। तो उस नौजवान ने जवाब दिया तो रोंगटे खड़े हो जाते, फरमाया हुजूर 2 साल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने तो कभी तेरे सेबों की तरफ ही नहीं देखा, मुझे तो काम ही गोडी के दिया, मैं तो गोडी कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कच्चा कौन सा और पक्का कौन सा है, मैं तो अपना सेब माफ, पहले वाला एक सेब माफ करवाना होगा है, और मैं आपके सेबों की तरफ कैसे देखता हूँ। फरमाया पुत्र तेरी ये शर्त खत्म हो गई, कोई नहीं 5 साल तुम गोडी करनी, मेरी एक और बात है, वो शर्त मान लेना तो मैं तुझे सेब माफ कर दूंगा, एक सेब। नौजवान कहता हुजूर मर्जी तो आडी, पहले तुसी क्या गोडी करो, 2 साल होंदे ते लै, फरमाया जी हुण 3 साल माफ, ऐ शर्त खत्म, एक होर है ते ओ मान। मैं जी हुजूर फरमाए सेब माफ करें। फरमाया आपको ना मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं सेब माफ कर दूंगा। उस नौजवान ने कहा ठीक है हुजूर मुझे कबूल है। फरमाया सुनो तो सही, वो मेरी बेटी है,
لیکن آنکھوں سے اندھی ہے, آنکھوں سے اندھی. انہوں نے کہا جی پھر بھی قبول ہے, سے معاف کرو. سنتی بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی قبول ہے, سے معاف کرو. فرمایا ہاتھوں سے لنجی ہے. انہوں نے کہا جی پھر بھی قبول ہے, سے معاف کر دو. فرمایا پاؤں سے بھی لنگڑی ہے, کرو گے شادی؟ انہوں نے کہا جی حضور جیسی بھی ہے میں سیب کی معافی چاہتا ہوں, مجھے سیب معاف ہو جائے گا نکاح کرنے سے؟ بابا جی نے کہا ہاں پتر بیٹی میری سے شادی کر لے, سے معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, فلاں دن نکاح ہے, شادی ہو گئی. اب جو وہ باغ کا مالک اس نوجوان کا کیا لگا؟ وہ بولو کہ پھر تو آنا کوئی نہیں. وہ اینڈ میرے والے دیکھ ہی جانا, وہ تو بہت مجھے ہویا ہوا تھے نہیں ہویا, پھر تینوں بھی پتا ہے ہویا ہی کوئی نہیں. میں غلط جگہ سے پوائنٹ مار بیٹھا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے سسر کنوں کہتے ہیں. جس کی بیٹی سے شادی ہو اس بیٹی کا جو والد ہوتا ہے رشتے میں سسر لگتا ہے. حضور نے فرمایا سسر بھی باپ کی جگہ ہے اور ساس ماں کی جگہ ہے, اور اللہ کرے ساس ماں بن کے دکھائے. اور اکثر گھر جو ٹوٹتے ہیں نا قسم خدا دی, ساس کہتے ہیں نا جب تک سانس تب تک ساس. امام محمد نے نا, امام اعظم رحمت اللہ علیہ جس کی ہم کی تقلید کرتے ہیں, انہوں نے امام محمد کو وصیت کی پتر شادی کرنی ہے جی؟ ہاں شادی کرنی. فرمایا انج دی عورت نے شادی کرنی دی ماں مار گئی جو ہے, کدی نہیں تینوں ذلیل کرنے لگا. حالت ہی خراب ہے. وہ نوجوان ذلیل ہی انت کر دیا نا ساس. اکثر گھر جو ٹوٹ رہے ہیں نا پاکستان کے, جو میں نے جو پڑھا ہے وہ اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں, خود بیٹی کی ماں ہی نہیں بسنے دے رہی ہوتی. بتی رکھ دیا پچھونگنا, انج کر دے تے انج کر دے تے انج کر دے انج کر دے. وہ مائی بھی کڑی بھی دبی رکھ دی کام نو, تے تیجے دن تے ماں اگر دکھائے نا لال چنڈی کہ پتر موڑ کے نا ادھر آویں, تو ہوتی روی. وہ بیٹی کی جھگڑا ہو گیا نا بیٹی کا اپنے شوہر, اینجی منہ ماری کر لیا اپنے شوہر نال. سویرے سویرے ماں نو فون کرتا جی میں آؤں ڈئی, موبائل کا بھی تو دور ہے نا, میں آؤں ڈی میرے بندے نے انہیں مینوں گلاں کر کے چلا گیا, میں بھی ماڑے تاڑے کر دی ہیں. تو ماں باپ بھی ہیں آ جا پوتا سی کڑے تینوں روٹی نہیں دے سکتے, آ جا شاباش لے اپنا بیگ کھوا گے تینوں روٹی. لیکن وہ ماں سیانی تھی, پڑھی ہوئی تھی, انہیں لال چنڈی ہوئے ادھر نہ آویں. کیا ہوا 2 لفظ بول دیے تو تیری بھی تو کوئی غلطی ہوگی نا, اپنی تو بات نہیں بتا رہی, شوہر کی غلطیاں بتائی جا رہی ہے. اور تو انہوں مرچا لائیاں ہونیاں تو وہ بمبلیا نا, وہ انج تقریب نہیں نہ بولیا, تو انہوں کچھ کیا ہونا تو بولیا نا. انہوں نے کہا ادھر نہ آویں, ادھر نو نا ادھر منہ نہ کریں گے تو کٹا نہیں دینوں میں. وہ جی تھوڑی کی دیر رو کے نا ٹھنڈی ہو کے بہ گئی. وہ کڑی نا ٹھنڈی ہو, انہوں نے سوچا بھی 4 بجے تے بندے نے آ جانا تے ماں نے تے جھنڈی وکھاتی کرنا آویں نہیں تے تینوں ماں بھی کٹا گی تے تیرے ابے نوں بھی کہنا, تے ابا تے ویسے غصے والا ہوندا. انہیں تامبڑ کڈنی سارا دن کام تو تھکیا بھی پہلا وہ ذلیل ہون ڈیا, تو ہی آ کے بستہ لے کے آ گئی تے کوئی نہیں. اس میں غمی ہوئی, حالات خراب ہے, ماں باپ جواب دے گئے. اب اس نے سوچا اب آئے گا شوہر, کیوں نہ ہو کہ شوہر سے صلح ہی کر لی جائے, اسی میں بہتری ہے. اب کیوں نہ ہو, میرے شوہر کو کھیر بڑی پسند ہے, میں اس کی جو ہے اس کے لیے کوئی ڈش وغیرہ تیار کرتی ہوں. اس کے آنے سے پہلے بادشاہ آج کمال دی ڈش کھیر بنائی. جیوی دروازہ کھڑکیا, دروازہ کھولا, آئے میرے سرتاج السلام علیکم. کہنا بڑی گل ہے جی, بڑا استقبال, یہ وہ پانی لا کر پیش کیا گیا بڑی عزت کے ساتھ نا. تو کھیر لا کر دی, شوہر کے سامنے رکھی اور کہنے لگی بس صبح غصے میں نا کچھ بول گئی تھی نا تو وہ مجھے معاف کر دینا. شوہر تو شوہر ہوتا ہے نا یار, بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے کما کما کر اپنی اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, تو بڑا دل نرم ہوتا ہے شوہر کا. اگر بیوی کو سمجھدار ہو نا تو شوہر اس کے کہنے پہ چلے جاتا ہے. جب شوہر نے دیکھا نا کہ بیوی اتنا نرم دل ہو گئی, سویرے تو شیرنی تھی ہاتھ کی تھی گاڑی ہون پڑا نرم دل, بس ایسے منہ سے میں نے کچھ بول دیا ہے تو مجھے معاف کر. شوہر نے کہا کوئی بات نہیں, تو نے اگر بولا مجھ سے بھی تو ہو ہی گئی تھی نا, کوئی نہیں آپ کٹھی زندگی گزارنی ہے, اتنے بھی کٹھے جنت بھی کٹھی رہاں گے, کوئی نہیں خیر. انہیں کیا شکر ہے مالک دا یار, شوہر تو میرا بڑا ہی چنگا. جی ماں کہتی بہت لیا بستا جی, تو کیا گھر بس جاتے؟ اکثر وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, ماں باپ بہن بھائی یہ کہتے ہو کہ ساڑھے کو روٹی نہیں ہے تو آجا پتر آجا کار آجا. اگر شوہر انسان کا بچہ ہے نا تو پھر اپنی بیٹی کو وہاں پر بسائے, اور اگر وہ انسان کا بچہ نہیں حیوان کا بچہ ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. ظلم کرنے والا پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اتنا بھی نہیں ہے گیا گزرا, کچھ نہ کچھ تو جاننے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا جو موبائل والا کام ہوڑا ہو جائے نا تو گھر تقریباً ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. شوہر تے جان بھی دے رہا تے کال مل جاتی ہے, تو ادھر دی کال دی ادھر دی کال دی ادھر دی. پھر ماں اپنے تجربات پیش کر دی ہے, اور جس تجربات دی وجہ تو اپنے شوہر کو کھالے کھاندی نہیں سی, ہن تینوں بھی انہاں گلاں تو کھلے کھوان نہیں ہوندی. پھر کہندی میری بچی کا شوہر تو بہت ہی بڑا ظالم ہے. تو ہن ایسا ہوتا نہیں ہے, اکثر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. غلطیاں یہی ہوتی ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور سپورٹ کرنا نا چھوڑ دے نا. امام اعظم نے اسی وجہ سے امام محمد سے کہا تھا
کہ نہ تیری سانس ہوئے گی نہ پڑھنے پائے گی نہ تو پریشان ہوئے گا, چپ کر کے دین کا کام تو کرے گا نا. یہ باتیں ہوتی ہیں. اور فرمایا پتر ایسی ہے, قبول ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, گنگی ہے, منہ سے ہاتھوں سے لچی ہے, اور چل پھر ٹانگوں سے معذور ہے. فرمایا حضور سیب معاف کریں, مجھے سب کچھ ہی قبول ہے, بس سیب معاف کریں. وہ نکاح وغیرہ ہو گیا. اب وہ جو سیب کا مالک تھا, وہ جو تھا باغ کا, وہ بن گیا سسر. اب آ گیا, اس نے بتایا یہ اس کمرے میں نا آپ کی دلہن بیٹھی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کو پتا تھا نا کہ میری بیوی گونگی ہے, آنکھوں سے بھی اندھی ہے, قبول کیا تھا سیب معاف کرو, سیب معاف ہو گیا. اب جب گیا نا کمرے میں گیا نا, کمرے میں جا کر اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان کو بے شک گونگی ہے لیکن میرا تو بنتا ہے نا میں تو سلام کروں. بھائی خالی کمرے میں بھی جائے تو حضور نے فرمایا کہ سلام ضرور کیا کریں, گھر میں داخل ہو تو سلام کریں. بلکہ قبرستان جب مردے انہوں نے کیا قبرستان جو السلام علیکم یا اہل القبور کیا کرو. وہ کمرے میں آیا, عادت بنی ہوئی تھی, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگے بی بی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بھوکی تھی, یہ بولنے کیسے لگ گئی. اور جب سلام کیا تو دیکھا تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی وہ. ارے بھاگ کر وہ کمرے سے نکلا, دروازہ لگا, چوٹ خون نکلنے لگ گیا. آ گیا سسر کے پاس, سسر جی کہاں بھیج دیا مجھے, اور جس کمرے میں بھیجا ہے آپ نے وہاں پر تو ایک حسین و جمیل عورت ہے, آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے لیکن وہ تو دیکھ رہی ہے. اور میں نے سلام کیا, اس نے تو جواب بھی دیا ہے. سبحان اللہ. کس کمرے میں بھیج دیا آپ نے, میں تو گناہگار. فرمایا پتر تو گناہگار کوئی نہیں ہوا, اور تیری بڈھی ہے اور بیگم ہے تیری. حضور آپ نے فرمایا تھا آنکھوں سے اندھی, زبان سے گونگی, اور دو چیزیں تو میں دیکھ آیا ہوں, اس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور بولی بھی ہے. فرمایا پتر سارے اعضاء اس کے سلامت ہے, اللہ نے حسن بھی بڑھا دیا ہے. فرمایا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا پتر آنکھوں سے اندھی یوں نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی, آنکھوں سے اندھی یوں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, اور باہر دیکھا ہی نہیں ہے, کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں, اپنے بہن ماں باپ کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں. فرمایا حضور ابھی دس دیو تو پھر زبان تو گونگی کیا ہے. فرمایا زبان سے گونگی یوں نہیں بول نہیں سکتی, میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ نہیں بولا, یوں گونگی ہے. فرمایا حضور مجھے لگتا ہے پھر سنتی بھی ہوگی. فرمایا ہاں جی سنتی ہے. فرمایا پھر آپ نے تو کہا تھا وہ بہری ہے. فرمایا بہری یوں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنے کانوں سے نہ غیبت سنی ہے نہ جھوٹ سنا ہے, سنا ہی کچھ نہیں ہے. فرمایا حضور آپ نے کہا تھا ہاتھوں سے لونچی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. فرمایا میری بیٹی نے کبھی بھی اپنا ہاتھ اللہ کی رضا کے علاوہ والے کاموں کی طرف بڑھایا ہی نہیں. جب بھی اس کا ہاتھ بڑا ہے تو اللہ کی رضا والے کام کی طرف بڑھا ہے. حضور آپ نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے, تو لنگڑی ہے. فرمایا نہیں, پھر لنگڑی کیسے ہے. فرمایا میری بیٹی کا ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھا ہی نہیں. اب کس قدر نیک ہے وہ عورت, اندازہ لگا لیں آپ کس قدر نیک ہے وہ عورت کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا, زبان سے جھوٹ نہیں بولا, کانوں سے غیبت نہیں سنی, ہاتھ اللہ کی نافرمانی, پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف ایک مرتبہ نہیں بڑھا. تو اب غور کریں کہ جب بیوی اس قدر نیک ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو, اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو, بیوی اس قدر نیک ہو اور شوہر اس قدر نیک ہو, ایک سے معاف کروانے کے لیے 5 سال تک گوڈی کرتا رہا ہو سیب کے باغ کی, شوہر اس قدر نیک ہو, بیوی اس قدر نیک ہو, جب یہ آپس میں نکاح کے رشتے سے منسلک ہوتے ہیں اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے نا, یہ غوث پاک کے والدین کی تھی. اب ماں باپ اتنے نیک تھے نا, ماں باپ اتنے نیک تھے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا نا, قریب آپ کی پیدائش کا وقت آیا, تو آپ کے والد محترم غوث پاک کے والد محترم کے خواب میں حضور تشریف لائے. حضور خواب میں جو تھا کہ اب آواز کر دینے
آخری بات میں کرتا ہوں. وہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرمایا یا ابا صالح اعطاك الله ابنا فهو ولي ومحبوبي ومحبوب الله وسيكون له شأن في الاولياء والاقطاب كشأن بين الانبياء والرسل. اور فرمایا غوث پاک کے والد ابو صالح تجھے مبارک ہو, اللہ تجھے بیٹا دے گا, وہ تیرا بھی بیٹا ہوگا میرا بھی بیٹا ہوگا. اور جس طرح میرا انبیاء اور رسول میں مقام ہے نا, اسی طرح تیرے بیٹے کا مقام غوث اور قطبوں کے درمیان ہوگا. آپ کا پہلا دن مدرسے کا پیدا ہوئے سمجھدار ہوئے نا, پہلا دن تھا مدرسے کا, آپ کو مدرسے میں بھیج دیا. اب ماں باپ اتنے نیک تھے نا, اب مدرسے میں بھیجا کر صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سے غوث پاک فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الف لام میم سایقول تلک الرسل لن. ارے بھیا پہلا دن ہے مدرسے کا, پہلے دن ہی غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ایک ہی نشست کے اندر بغیر غلطی بغیر اٹکے 18 سپارے سنا دیے. یہ تو حافظ قرآن جانتا ہے کہ ایک غلطی بھی نہیں کی. اور پہلا دن قاری صاحب بہرا رہا ہوں پتر, اور مجھے تو تیرے گھر والوں نے کہا تیرا پہلا دن ہے, پہلا دن ہے مدرسے کا, تو نے تو 18 سپارے سنا دیے. آگے پڑھو. فرمایا جی نہیں ہوتے سی, بس اتنے ہی آتے تھے. فرمایا پہلا دن آپ کا مدرسے کا, تو 18 سپارے کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہو؟ 18 سپارے تجھے کس نے پڑھا دیے؟ یہ بات بھی سنے اور ذرا اپنے ذہن کے اندر اپنے گھر والے بھی لے کر آئے, تو انشاءاللہ ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے ہمارے حالات کیسے ہیں انشاءاللہ. بات سنیں. اب غوث پاک بتانے لگے ہیں کہ میں نے 18 سپارے کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں. فرمایا قاری صاحب دنیا میں ابھی کسی بھی قاری سے میں نہیں پڑھا. دراصل بات یہ ہے کہ میری والدہ 18 سپاروں کی, وہی والدہ جو آنکھوں سے اندھی تھی, وہ ہاتھوں سے لنجی تھی, پاؤں سے لنگڑی تھی, وہی والدہ. فرمایا میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی, میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی. میں اس کے پیٹ میں تھا, وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. میں نے سن کے 18 سپارے یاد کر. میں نے والدہ کے پیٹ میں سن کے 18 سپارے. قاری صاحب کے پاس ابھی کوئی نہیں پڑھا. کہتے اگر ڈاکٹر کو چیک کرو جی, کہتے آپ کے گھر والے امید سے ہیں, تے آپ وہ نام ہی کہو نا تو مائیاں بنا لیں کہ اب ہمارے لیے بیڈ ریسٹ ہے. بھی کام سارا دن پھرن گے ادھر بھی ادھر بھی, تو کہنا کہ توڑی مانج دیو, تو پھر وہ کہیں گے نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کام کرنے سے, یہ ہم کام نہیں کریں گے, روٹی نہیں بنائیں گے, ادھر بھی نہیں جائیں گے. تے کان نہ موبائل لگ گیا گھنٹہ پہ کے جو چلتا پیا. ہوں تو نوی بیماری بھی ہے نا, نیٹ پہ کے اسپیشل بندے کہہ کے لوان کے لوا دے. ہوں کام تو کوئی ہوتا کوئی نہیں, چل میں ادھر ادھر آئی ہوئی ٹائم تو پورا کرنا نا. ہوں 9 مہینے تو بندہ بھی کہتا یار ہوں میری بھی جڑ لگن والی ہے, تو وہی نہ ہوئے کہ بیمار ہی ہو جائے تو میں اینج ہی ٹر جاواں دنیا تو, میرا کوئی نال نہ کوئی نہ ہوئے. وہ بھی کہے گا چل تو بیڈ ریسٹ ہے نا تیرے واسطے, چل لا ہی لینے پیکٹ. تو پھر پیکٹ پہ تباہی مچی کھڑی ہوتی ہے, آ بھی دیکھ جو بھی دیکھ. اور جب بھیا ماں گانے سننے والی ہوگی تو بچہ بھی گانے گانا والا ہوگا نا, اور اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی تو بچہ پھر غوث اعظم جیسے پیدا ہوگا نا. ہاں جی, جب سنن نہیں ہے تہاڈیاں جنانیاں تو پھر تو تسی خوش ہوو, جے نہیں سنن نہیں ہے تو دعا کرو اللہ تہاڈے نصیباں وچ بھی کرے. تے کی ورتی جاندی ہے تو پھر تسی مینوں یاد کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کروں کا ماحول بدلے یار, کروں کا ماحول. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب اولاد کیا ہے نا, تو اپنے بچوں کو بھی نا حضور کی ادائیں سکھائیں. ان کے سامنے پانی بھی پیئیں تو وہ نہ سمجھی ہے نا, اسے نہیں پتا, لیکن اسے کہا ضرور کریں کہ بچہ سن, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ آخری نبی ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ آخری نبی ہے, وہ آخری نبی ہے, وہ آخری نبی ہے. وہ پانی یوں پیتے تھے, ایک گھونٹ پیتے تھے, پھر گلاس منہ سے ہٹاتے تھے, پھر ایک گھونٹ پیتے تھے, پھر گلاس اٹھاتے تھے, پھر تیسری مرتبہ جتنا چاہتے تھے وہ پی لیتے تھے. ایسے پانی پیو گے نا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایسے کریں گے, کر لو گے تو ٹھیک ہے, لیکن نہ کرو گے تو پھر دعا تہاڈی منگنے والا کوئی نہیں پچھو ہونا. سیدھی گل ہے. حضور فرماتے ہیں بندہ جب مر جاتا ہے نا, ہوتا تو گناہگار ہے, لیکن جب قبر سے وہ میدان محشر میں آئے گا نا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. کامثال الجبال, پہاڑوں کے برابر. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچے کو دین سکھائیں.
صحابہ کرام یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ بندہ مرنے کے بعد کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, تو اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ حضور نے فرمایا اس نے تو اچھا کام نہیں کیا, بھی استغفاری والدی کا لگا, اس نے اچھا کام نہیں کیا, اس کا پتر تھا جو اس کے لیے قرآن پڑھتا تھا, اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی نیکیاں بڑھا دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بھائی جنہوں نے محفل سجائی ہے, عبدالستار بھائی, ان کے صاحبزادے سلطان جمشید, جوید اور پرویز بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی محفل سجانا قبول فرمائے. سچی گل ہے, کھانا تو سب کو گھر سے ملتا ہے, اگر آپ یہاں پر جمع ہوئے تھے نا تو ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اس ذکر مصطفیٰ کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ نصیب فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. اور منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ منائیں گے. کون تو سیکھی گیا, زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. اور ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن, سلطان بھائی کے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.